جا میری بات بنے، نظر کرم ہو جیلانی، نظر کرم ہو جیلانی، نظر کرم ہو جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر۔ قربانی سے متعلق چند احادیث کریمہ سماعت فرمائیں۔ قربانی کسے کرنا چاہیے، قربانی کس پر واجب ہے، یہ تمام باتیں احادیث کریمہ سے آپ سماعت کریں۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب چند احادیث طیبہ ذکر کی جاتی ہے، پھر فقہی مسائل بیان کیے جائیں گے، آپ سماعت کریں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوشی دل سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے دور ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، یعنی جو مالک نصاب ہو، جو حیثیت رکھتا ہو قربانی کرنے کا، قربانی پیش کرنے کا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ حضرات محترم، قربانی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے بہت خوش ہو کر قربانی کرے، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف و خبردار ہے۔ قربانی کرنے میں نہ دکھاوا ہو اور نہ ہی ناموری کے لیے ہو، نہ ہی شہرت کے لیے ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جن کے اعمال میں تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہو، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور نے چھری لی اور مینڈے کو لیٹایا اور اسے ذبح کیا۔ پھر تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔
4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں: کانا جس کا کاناپن ظاہر ہے، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور لنگڑا جس کا لنگڑانا ظاہر ہے، اور ایسا لاگر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اس کی قربانی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا۔ قربانی کی اب مسئلہ فقہیہ کی طرف چلتے ہیں، چند مسائل آپ کے پیش خدمت میں ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ قربانی کتنے بندوں پر واجب ہے۔ بہت سارے لوگوں پر، بہت سارے اللہ کے بندوں پر واجب ہے قربانی، لیکن کرتے کتنے لوگ ہیں؟ قربانی واجب ہونے کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ پہلا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ انسان کے سارے مالوں پر نہیں ہے، مخصوص چیزوں پر ہے۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، سارے اماؤنٹ اکٹھا کر لو، اور جن کا قرضہ دینا ہے وہ بھی اس میں سے نکال دو۔ اگر آپ کے پاس باقی پیسے 65 ہزار روپے بچ جاتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ قربانی اس پر بھی واجب ہے جس کے پاس ان چیزوں کے علاوہ ضروریات زندگی کی اشیاء زیادہ اتنی ہے کہ اس کی 65 ہزار روپے بن جاتی ہے قرضہ وغیرہ نکالنے کے بعد، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا اتنا مال تجارت، یا اتنا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ سامان پڑا ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنے مال کے وہ مالک ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں: اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، ایک مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آزاد ہونا قربانی، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، اور جو آزاد ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ غلام کے پاس مال جو آزاد ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر مسافر قربانی کر دے جس پر واجب نہیں ہے تو نفل کا ثواب پائے گا۔ ایک مکان جھاڑی کے لیے اور ایک گرمی کے لیے، یہ حاجت میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہو، اگر یہ 200 درہم کا ہے، 52.5 تولہ چاندی کا ہے، تو قربانی واجب ہے۔ مسئلہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو۔ قربانی کے جانور سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہے، ان کی بھی قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑیا کا بچہ 6 ماہیہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور اس قدر ٹوٹا، بالکل جڑ تک ٹوٹا، تو ناجائز ہے۔ اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہو، پگلا پن ہو،
اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا ہے، اس حد کا نہیں ہے، اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں یا اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر مادہ دونوں کی علامتی ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، دوسرے جانور کا انتخاب کر کے قربانی کر لے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا موٹا تازہ ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں، نہ چمڑا اتاریں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عام مسلمین کے لیے بھی ہے؟ فرمایا میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ مسئلہ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا نہ غنی کو کھلا سکتا ہے۔ ہاں، میت کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست احباب کو دے، فقیر کو دے۔ یہ ضرور نہیں کہ سارا گوشت فقیروں ہی کو دے کیونکہ گوشت اس کی
ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر میت نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اگر میت نے کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں اس گوشت کو نہ کھائے بلکہ کل گوشت کو صدقہ کر دے۔ اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے تم ہر سال قربانی کرنا، تو میت کی جانب سے جو قربانی کی جا رہی ہے اس کا گوشت نہ کھائے، نہ کسی دوست احباب کو دے، بلکہ تمام گوشت کو صدقہ کر دے۔ مسئلہ ایک سے زیادہ قربانی کی سب قربانیاں جائز ہے، ایک واجب باقی نفل۔ اور اگر ایک پوری گائے قربانی کی، اگر ایک شخص ایک پوری گائے قربانی کی تو پوری سے واجب ہے اور ادا ہوگا، نہیں کہ 7واں حصہ واجب ہو باقی نفل۔ کسی شخص نے ایک گائے اپنے نام سے پوری قربانی کی تو پوری واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 7واں حصہ ایک شخص نے اپنے نام سے ایک گائے قربانی کی، پوری ایک گائے قربانی کر دی تو پوری گائے واجب ہوا، واجب ہی ادا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 7واں حصہ واجب ہوا اور باقی تمام 6 حصے نفل میں۔ قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکے۔ اب مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے عوام کے لیے آسانی ہو، تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو۔ قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو مذکور ہوئے ہیں، یعنی جو اس کی عمر بتائی گئی ہے، نہ کم ہو کم نہ ہو اور عیب سے پاک ہو، جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ عمدہ اور فربا ہو، قربانی سے پہلے اسے چارہ دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، پہلے سے چھری تیز کر لے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری کو تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ایسا ذبح کیا جائے چاروں رگیں کٹ جائیں، کم سے کم 3 رگ کٹ جائے، اس سے زیادہ نہ کاٹیں، چھری گردن کے مہر تک پہنچ جائے۔ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے کہ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ ایک دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے۔ اگر اپنی طرف سے ذبح کرے تو منی کہے، اور اگر دوسرے کی جانب سے ذبح کرتا ہے تو من کے بعد اس کا نام لے۔ اگر مشترک جانور ہے جیسے گائے اونٹ تو وزن سے گوشت کو تقسیم کیا جائے، محض انداز سے تقسیم نہ کرے۔ پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کرے، فقراء کو دے، اور ایک دوست احباب کے لیے رکھ لیں اور یہاں بھیجے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، ایک دوست احباب کے لیے رکھ لے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے، اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو 1/3 سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی گھر کے صرف میں لا سکتا ہے، اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ یہ حضور کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ یہ شبہ کہ ایک مینڈا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا یہ جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہو ان کی قربانی کیوں کر ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ جس طرح حضور نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی، اسی طرح اس میں خود حضور کی خصوصیت ہے کہ کہنا یہ کہ جب حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو
اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہ نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈھا ہے، جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، جسے